اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، سو ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو اور کافروں سے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو، لڑائی کرو، جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ محرم الحرام یہ ہجری تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 12 مہینے ہیں، جس طرح شمسی اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہیں، اور دیگر بھی کئی جو معاشرے میں تقویم جو رائج ہیں، جنتریاں وغیرہ، ان کے مطابق بھی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، ایک سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ تو ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر تم ظلم مت کرنا اور کافروں سے اکٹھے ہو کے لڑو جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 4 مہینے احترام والے، ان کا احترام اس وقت بھی کیا جاتا تھا کہ جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لوگوں میں اعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب بھی یہ جو 4 مہینے تھے یہ حرمت والے تھے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادہ کے درمیان آتا ہے۔ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے تھے، اس قدر لوگ احترام کرتے تھے۔ کوئی اگر جس کا پیشہ ڈکیتی وغیرہ تھا وہ باز آ جاتا، اگر کوئی رہزن تھا وہ باز آ جاتا، چوری کرنے سے باز آ جاتا، اور اگر کسی کی کسی سے کوئی دشمنی ہوتی، خون لینے دینے کا مسئلہ ہوتا، تو بھی جو وہ لڑائی سے اجتناب کرتے، پرہیز کرتے۔ اس قدر امن ہو جاتا کہ اگر کسی کے والد کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لڑتا نہیں تھا، مارتا نہیں تھا۔ ان مہینوں کا احترام تھا۔ تو لڑائی کی نوبت تب ہی آتی ہے کہ جب زبان استعمال ہوتی ہے، زبان سے جب ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی پھر ہاتھا پائی یا قتل و غارت کے معاملات جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ یعنی احترام اس حوالے سے تھا کہ نہ کوئی قتل و غارت کی جانب جاتا اور نہ ہی زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا۔ مکمل احترام کیا جاتا تھا۔ جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی اسلام نے بھی ان کی حرمت اور احترام اسی طرح سے باقی رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، بلکہ اسے اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے خاص کر کے 4 مہینوں کا ذکر کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 اللہ رب العزت نے احترام والے بنائے ہیں۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہم احترام سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جب قرآن مجید ہمارا ایک ہے، جب پیغمبر ہمارا ایک ہے، جب دین ہمارا ایک ہے، تو اس ایک دین کی نسبت سے، ایک اللہ کی نسبت سے، ایک پیغمبر کی نسبت سے
ایک کتاب کی نسبت سے یہ لازم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے جمعے میں بھی کیا گیا۔ اور اس سے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بغیر کسی خونی نسبت کے، بغیر کسی مالی مفاد کے، بغیر اللہ رب العزت نے کسی مطلب کے ہمیں جو رشتہ عطا کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ سو اس اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ لا یظلمہ، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ اس کو حقیر جانے، ولا یخذلہ، نہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ یعنی نہ اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو یا اپنی طاقت کو استعمال کر کے بھی اسے پریشان نہیں کرنا، اپنی زبان کو استعمال کر کے ذلیل و رسوا بھی نہیں کرنا، اور اپنے دل کو استعمال کر کے کسی مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا۔ یعنی تینوں ذرائع سے ایک دوسرے کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ نہ ہاتھ لگانا ہے برے انداز سے، نہ زبان سے کوئی نازیبا جملے کہنے ہیں، اور نہ ہی دل میں کسی کو حقیر سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر، کسی بھی آدمی کے لیے بدترین ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ یعنی جو حقیر سمجھنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کو بہت برا بدترین آدمی قرار دیا ہے، کہ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ میں کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے، حقیر سمجھے۔ فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی کا بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ وہی مسلمان عظمت والا ہے، وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو دوسروں کو خود سے افضل سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو جب وہ عاجز بنا کے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا کے رکھتا ہے، اپنی حد کو کراس نہیں کرتا، کسی کے بارے میں منفی تاثرات یا منفی جذبات رکھنے کی بجائے حسن ظن کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ نیچے رکھتا ہے۔ اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے، اسلام مسلمانوں کو سکھاتا بھی یہی ہے۔ اگر دل میں کبھی احساس کمتری جاگنے لگے تو فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، جنہیں اللہ رب العزت نے تم سے کم عنایات عطا کی ہیں، کم نعمتیں جن کے پاس ہیں، ان کی طرف دیکھو تو دل میں ایک شکرانے کے جذبات آئیں گے۔ جب اپنے سے بڑے کی جانب دیکھو گے جو آپ سے زیادہ مال والا ہے، زیادہ جاہ و جلال والا ہے، تو دل میں حقارت آئے گی، احساس کمتری پیدا ہوگا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کی جانب دیکھا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح سے بھی احترام، اس طرح سے بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ہماری امت سے ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ یعنی جو انسان سے عمر میں بڑا ہے اس کا احترام ہے، عزت کے الفاظ استعمال کیے جائیں، ادب و احترام کیا جائے، اور جو چھوٹا ہے اس کے اوپر شفقت کی جائے، نرمی سے پیش آیا جائے، محبت سے پیش آیا جائے، تاکہ دونوں معاملات میں ایک توازن قائم رہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون بہانا بھی اس کے اوپر حرام ہے، اس کی عزت اچھالنا بھی اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا بھی حرام ہے۔ نہیں اجازت دی گئی کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، نہیں اجازت دی گئی کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی جائیں، اور نہیں اجازت دی گئی کہ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ دیا جائے۔ یہ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، 3 یا 4 لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جیسے بھی وہ ایک بات کرتے ہیں، امانت ہوتی ہے، تو امانت ایک مجلس قائم ہوتی ہے، تو مجلس میں جو بھی بات ہو وہ امانت ہوتی ہے۔ اس کو لیک آؤٹ کرنا کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، وہاں پہ یہ بات ہوئی،
یہ اسلام کی روح سے منع ہے. نہیں اجازت دی گئی کہ آپ اپنی جو مجلس کی باتیں ہیں، نجی مجالس کی باتیں، وہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المجالس بالامانہ، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ امانت ہے، ان میں خیانت کرنا جائز نہیں. کوئی منصوبہ بنائے، کوئی بات ہوئی ہے، اس کو ظاہر کرنا، دوسروں کے سامنے آشکار کرنا جائز نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے 3 باتوں کے، اگر کسی مجلس میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کی جا رہی ہے تو پھر لازم ہے کہ اس بات کو لیک آؤٹ کر دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے. اگر کسی مجلس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے تو اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. کسی کی ذلت اور رسوائی کا سامان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کی عزت اچھالنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کو لیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا کہ اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہو تو بھی اس کو لیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے 3 چیزوں کی ضمانت دی ہے، تحفظ دیا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خون بھی قابل احترام ہے، اس کا مال بھی قابل احترام ہے، اور اس کی عزت بھی قابل احترام ہے. حضرات ذمکار، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی بطور مسلمان ہمارے ایک دوسرے کے اوپر لاگو ہے. ان باتوں کو، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ہمارا بطور مسلمان ایک دوسرے کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت اچھال نہیں سکتے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کر سکتے، کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ نہیں کر سکتے. اسلام کی روح سے، اخلاق کی روح سے، قانون کے روح سے، ہر لحاظ سے یہ چیز غلط ہے. اب آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام ہے، احترام کا مہینہ ہے، عزت کا مہینہ ہے، اتفاق و اتحاد کا مہینہ ہے، تو اس میں باتیں بھی اتفاق و اتحاد والی ہونی چاہیے. اس میں وہی باتیں ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے، بڑی عقیدت رکھنے والے تھے. اشداء علی الکفار، اور کافروں کے اوپر بڑے وہ سخت تھے. لیکن کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی اور آپ کے اہل بیت کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت سے آپ کے اہل البیت ہے، آپ کی ہی نسبت سے آپ کے صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں یہ ماحول نہیں دیا کہ وہ آپس میں بحث کریں کہ فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے. ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر مجھے فضیلت نہ دینا، یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں. یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے. حقیقت یہ ہے کہ مقام آپ کا اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے اصحاب کو ایسا ماحول بنانے کی اجازت نہیں دی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فضیلت کے حوالے سے تقابل کریں، کہ کہا جائے کہ موسیٰ افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے. یہ بحثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. یہ انبیاء تھے کہ جن کے درمیان اس طرح کا فضیلت کا معاملہ اور جس سے بحث اجاگر ہوتی ہو، جس سے جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہو، آپ نے انبیاء کرام کی ذات کے حوالے سے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. کہ جائے کہ آج ہم ایک ماحول بنا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں صحابی افضل ہے یا فلاں صحابی افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ نے ہر صحابی کی شان بیان کی ہے، جس کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ بیان کیا ہے. اگر کسی ایک صحابی کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ دوسرے صحابہ معاذ اس درجے سے پیچھے تھے، وہ بھی اس درجے پہ تھے، لیکن کسی کو کسی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دے دی. مثال کے طور پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین هذه الامہ، یہ اس امت کے امین ہے، امانت دار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی دیگر صحابہ جو تھے کوئی امانت دار نہیں تھے، وہ بھی امانت دار تھے، لیکن ایک میڈل ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ، ایک جو وہ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی. اسی طرح سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کی تلواروں میں سے، اللہ کے شیروں میں سے شیر قرار دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کرام جو ہے وہ جو بہادری میں جو وہ پیچھے تھے وہ بھی بہادر تھے. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ اتنے بہادر نہیں تھے کہ ان کو یہ لقب مل سکتا. یہ ایک اعزاز تھے جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق اکبر کہا گیا، سب سے زیادہ سچ بولنے والے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معاذ اللہ وہ کبھی جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. جس کا جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ عیاں ہے. آج بحیثیت مسلمان ہمیں ان تمام بحثوں سے اجتناب کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے یا مال کی یا اس کی عزت اچھالنے کے درپے ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کے فرمان بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں. آج اتفاق و اتحاد کی فضا اسی صورت میں قائم ہوگی کہ جب ایک دوسرے کی معزز شخصیات کا احترام کیا جائے. پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل البیت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت سب کے لیے ایک جیسی تھی. آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی صحابی کو دوسرے صحابی کے اوپر فضیلت دیتے ہوئے کوئی خاص جملہ ارشاد ہرگز نہیں فرمایا. اور پھر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کو جو وہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان واقعات کو بنیاد بنا کے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو آج ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے، ایک دوسرے سے فوقیت لینے کے لیے جو کام آج کیے جا رہے ہیں. مثلا اب یہ ایک گروہ جلوس نکالتا ہے، اس کے مقابلے میں جلوس دوسرے لوگ بھی نکالنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ کی یہ بات سرے سے غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلوس نکالنے ثابت ہی نہیں ہے. ہم یہ کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن کاموں کو اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی قرار دیا ہے. تو کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت ہیں. آپ کو جن کے ساتھ زیادہ عقیدت ہے آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیے. جو نظر آتا ہے، جو ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے اس کو اپنا لیجیے. اسی میں کامیابی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں تو ان کی بھی تڑپ یہی ہوا کرتی تھی کہ اب دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے. اہل البیت تھے تو ان کی بھی یہی فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، وہی امت میں باقی رہنی چاہیے. دونوں کی فکر یہی تھی. اس لیے جس سے ہمیں عقیدت ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے کردار جیسا کردار بھی اپنانا ہوگا. ورنہ لفظی دعوے، لفظی نعرے، ایک دوسرے کو چڑھانے والے جملے، ان سے کچھ بھی نہیں بننے والا. بلکہ بسا اوقات یہ جو کھوکھلے دعوے انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو مکے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس قوم میں گزارے ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو کہتا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے. سبھی آپ سے محبت کرنے والے تھے، سبھی آپ کے پاس امانتیں رکھوانے والے تھے، سبھی آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے تھے، سبھی آپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھنے والے تھے. اصل مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوا، بات کہاں سے بگڑی؟ بات اسی وقت بگڑی کہ جب آپ نے ایک اکیلے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا، جب آپ نے باقی سب کی نفی کرنے کا حکم دیا تو بات وہاں پہ بگڑی تھی. تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہماری جس سے بھی عقیدت ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم اہل البیت سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمیں یہی جو ہے وہ سبق ہے، ہمیں یہی درس دیا گیا کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں، کیونکہ کردار کو اپنانے والا ہی صحیح معنوں میں محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، ورنہ زبانی دعوے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زبانی طور پہ تو جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے بھی کہا تھا کہ کاش مجھے موقع ملے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، آپ کے قدموں میں بیٹھوں، آپ کے قدموں کو دھو کے جب وہ میں پانی پیوں۔ یہ جملے اس نے کہے تھے، لیکن اس کا جملوں کا اسے فائدہ کوئی نہیں ہوا کہ جب اس نے اسلام کا اقرار نہیں کیا، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کی اس عقیدت والے جملوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ ابو لہب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اس نے بھی جو ہے وہ خوش ہوا تھا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جس نے خوشخبری سنائی تھی، لیکن کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا انجام بیان کیا ہے۔ بڑی محبت کرنے والا تھا وہ بھی، لیکن جب اسلام کا دشمن بنا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی کردار مطلوب ہے۔ سو ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے جو ہے مختلف قسم کی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے دیکھا جائے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، ہم جن سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا عمل کیسا ہے، اس کو اپنا لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا روز محشر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم آپ کی سنت کو اپنائیں گے، قیامت کے دن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام سے محبت ہے، ان کے کردار کو اپنائیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اہل البیت سے محبت اور عقیدت ہے، ان کے کردار کو اپنائیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یہی اصل محبت ہے، یہی اصل عقیدت ہے، یہی دعویٰ ہے۔ ورنہ جو اختلافی مسائل ہیں، آج سے آج کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یا پھر آج ایک دن میں وہ حل ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ چلتی آ رہی ہیں، اور یہ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی یہ اختلافات مکمل ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے خوش روبی سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔